نشہ چھوڑنے سے خوشیاں ملتی ہیں تو وہ والدین کو ملتی ہیں. مریض کو نشہ چھوڑنے سے خالی خوشیاں نہیں ملتی، اگرچہ نشہ چھوڑنے سے فوری طور پر کافی فوائد حاصل ہونے لگتے ہیں، لیکن اصل فائدہ تب حاصل ہوتا ہے جب سوبرائٹی آتی ہے. سوبرائٹی، سوبر ہونا. جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں اور خوش باش رہتے ہیں اپنے ریسورسز پہ، اپنے کندھوں پہ، ٹھیک ہے، اپنے کندھوں پہ آپ خوش رہتے ہیں، نشے کی وجہ سے خوش نہیں رہتے، مصنوعی طور پر خوش نہیں رہتے. اور یہ سوبرائٹی آتی ہے تو ہوتا ہے. اور سوبرائٹی اگلی سٹیج ہے. ایبسٹیننس پہلی سٹیج ہے، نشہ چھوڑ دینا، یہ پہلی سٹیج ہے. اگلی سٹیج ہے کہ پھر سوبرائٹی آتی ہے. اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم آ جاتی ہے، اس کو کچھ وقت لگتا ہے، پھر وہ آتی جاتی رہتی ہے، پھر آپ سے مل کے تو چلی جاتی ہے سوبرائٹی، واپس پھر ایبسٹیننس آ جاتی ہے، پھر مزری آتی ہے، پھر بیچ میں مزری جاتی ہے، پھر آپ کے اچھے دن آتے ہیں. تو اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. جو لوگ بھی ڈرگ استعمال کرتے ہیں سارے ایڈکٹ نہیں ہوتے. جو لوگ بھی الکوہل استعمال کرتے ہیں سارے الکوہلک نہیں ہوتے. صرف ایک مائنورٹی ہے، 10% لوگ جو کہ ایڈکٹ ہوتے ہیں یا الکوہلک ہوتے ہیں. 90% لوگ جو ڈرگ استعمال کرتے ہیں یا الکوہل لیتے ہیں وہ ایڈکٹ یا الکوہلک نہیں ہوتے. اور وہ جب شراب پی کے، سوٹ پہن کے بڑی بڑی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا سٹیج پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وہ جم خانہ یا شیپ یا کسی ایسی جگہ جا کے ورزش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک نئے ابھرنے والے نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ دس از دی وے ٹو لیو. یعنی ایک بندہ اچانک جم خانہ جاتا ہے اور وہ وہاں دیکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ شراب پیتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کوئی ڈپٹی کمشنر ہیں یا کوئی وزیر ہیں یا بڑے بزنس ٹائکون ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شراب کی وجہ سے ایسے ہیں. ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ جو ان کی شو شاہ ہے یا پومپ اینڈ شو ہے وہ شراب کی وجہ سے ہے. لیکن ایسا نہیں، وہ قسمت سے بچ گئے. جو لوگ شراب پیتے ہیں اور 90% میں فال کرتے ہیں یا ڈرگز کرتے ہیں اور 90% میں فال کرتے ہیں، یہ قسمت کا کھیل ہے کہ ان کو جینز نہیں ملی تھی. ایڈکشن کا تعلق جینز سے ہے، شراب پینے کا تعلق اور نشہ کرنے کا تعلق کلچر سے ہے. کلچر نہایت خاموشی سے ہمیں نشوں کی طرف لے جاتا ہے. کلچر نہایت انویزیبلی معاشرے میں دیکھے بنا ایسی قوتیں موجود ہیں جو کہ آپ کو نشے کی طرف لے جا سکتی ہیں. آپ کو نہ نظر آنے والی انجانی قوتوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے. آپ بڑی معصومیت سے کسی مہندی کے فنکشن میں ہیں اور بڑا ہلا گلا ہو رہا ہے اور بڑے ڈانس ہو رہے ہیں اور آپ کے کزن بھی سب ڈانس کر رہے ہیں اور آپ ایک اٹھتی ہوئی جوانی ہے، 16-17 سال کے ہیں، اور آپ کا ایک کزن آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو پیچھے ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور آپ کو شراب یا بیئر یا کوئی اس طرح کی چیز وہ پلاتا ہے. اور آپ اس ماحول میں جب کہ سارے کزن کر رہے ہوں تو آپ اس ماحول میں انکار نہیں کرتے بلکہ بڑھ کے آگے شریک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھی ڈانس کرنے لگتے ہیں. اور جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں سب کے سب الکوہلک نہیں بنتے. سچ یہی ہے. جو لوگ ڈرگز کرتے ہیں سب کے سب ڈرگ ایڈکٹ نہیں بنتے. کچھ لوگ یوزر ہوتے ہیں، ان کی زندگی برباد نہیں ہوتی لیکن ان کی زندگی پسماندہ ہو جاتی ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں اور ڈرگز کرتے ہیں اگر وہ ڈرگ ایڈکٹ نہ بھی بنے تو ان کی زندگی پسماندہ ہو جاتی ہے. وہ اپنے ٹرو جو پوٹینشیل ہے، جو ان کے اندر پوری صلاحیتیں ہیں، ان کو اجاگر نہیں کر سکتے، کیونکہ شراب سے اور نشے سے جو نیسیسری وری ہے، کیا سمجھے، نیسیسری وری، جتنا کہ ہمیں فکر مند کسی چیز کے بارے میں ہونا چاہیے، شراب یا ڈرگز اتنا فکر مند نہیں ہونے دیتی جتنا کہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اپنے امتحان کی تیاری کے لیے
یا اپنے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے یا کسی کا لیا ہوا قرضہ دینے کے لیے یا کسی جگہ صحیح ٹائم پہ پہنچنے کے لیے جتنا فکر مند ہونا چاہیے اتنا فکر مند شراب ہمیں ہونے نہیں دیتی، اور بعض اوقات ہم وہ باتیں دوسروں سے کر جاتے ہیں جو کہ شراب کے بغیر ہم کر نہیں سکتے، بعض اوقات وہ کام ہم کر جاتے ہیں شراب پی کے جو کہ شراب پیے بغیر کر نہیں سکتے۔ تو یورپ میں اور امریکہ میں اس طرح کی بہت اویئرنیس دی جاتی ہے کہ جو ڈیٹس پہ جاتے ہیں لوگ، اگر وہ شراب کا استعمال کریں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ نشہ کر کے ہم اپنے قدروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، ایک ایکسٹرا انرجی اندر آ جاتی ہے، ایک ایکسٹرا جھوٹا موٹا کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور اس کے تحت پھر ہم ایسا بیہیویئر کرتے ہیں جو کہ نارملی شاید ہم نہیں کریں گے۔ جب کوئی فیملی ممبر نشے کی بیماری میں پڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے تو حواس ہی باختہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یورپ اور امریکہ میں اب بہت اس بات کو لازمی سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کا بچہ یا فیملی ممبر نشے کی بیماری میں پھنستا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ ایسے گروپس کے ممبر بنتے ہیں جن کو تجربہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں نشے کو شکست دینے کا۔ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن کو ٹف لو گروپس کہتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس ایسے ہیومن ریسورسز ہیں کہ جب آپ کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو کام ان کے سپرد کر دیں آپ؟ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اسی وجہ سے کمزوری کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہماری بیک پہ کوئی نہیں ہے، ہماری جو بیک ہے وہ انکورڈ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں بیک کو کورڈ رکھیں۔ نہیں، میں ان کی نہیں بات کر رہا جو کہ بلائنڈ مین لیڈنگ دی بلائنڈ والی مثال ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب آپ کا مسئلہ ہو تو آپ ایسے بندے سے رابطہ کریں جس کو اس مسئلے کا حل پتہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا مسئلہ ہو تو پھر آپ ایسے کسی شخص کو پکڑتے ہیں جس کو اس مسئلے کا حل پتہ ہو، کیونکہ اس کی فیملی میں بھی یہ مسئلہ کامیابی سے سلجھایا گیا ہو۔ جیسے پینٹاگون فیملیز کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے ان کا اعتماد کبھی دیکھا ہے جو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ ڈاکٹر حماد باتیں کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کا اعتماد کہاں سے آیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو بہت کامیابی سے گزشتہ 2.5 سال سے نشے سے دور رکھا ہوا ہے، تو وہ اعتماد سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ہڈیوں سے جو اعتماد ہے وہ اوپر کو ابھرتا ہے۔ یا پھر عطائے عزیز کے فادر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اور بہت سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ تلاش کرنا چاہیے۔ آپ بھی اب ان میں سے ایک ہیں کہ اگر کوئی خاتون آپ کو ملے کہیں اور وہ کہیں کہ میرے بیٹے کا نشے کا مسئلہ ہے اور یہ پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو آپ انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، خاص طور پر کیا نہ کریں، کیونکہ جو کرنا ہے وہ تو بعد کی باتیں ہیں، جو نہیں کرنا وہ پہلے کی باتیں ہیں، جو نہیں کرنا وہ پہلے کی باتیں ہیں، جو کرنا ہے وہ بعد کی باتیں ہیں۔ تو سب سے آسان ہوتا ہے کسی کام کو نہ کرنا، ویلے ہو جانا۔ کرنا تو پھر سیکھنے کی بات ہے، لیکن نہ کرنا تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ آپ نہ کریں۔ مثلا آپ غصہ نہ کریں، آپ برا بلا نہ کہیں، آپ اسے گالی نہ دیں، آپ اسے نیچا نہ دکھائیں، آپ اس کا مقابلہ بہت گئے گزرے لوگوں سے نہ کریں، آپ اس کے مستقبل کے بارے میں گندی گندی پیشین گوئیاں نہ کریں، اس کے مستقبل کے تباہ ہونے کی باتیں نہ کریں۔ تو جو نہیں کرنے والے کام، جیسے کہ آپ اس کے لیے جھوٹ مت بولیں، اپنے لیے بے شک بولیں، وہ آپ کی مرضی ہے، پر اس کے لیے جھوٹ نہ بولیں، اپنے لیے بے شک بولیں، اور آپ اس کے لیے بہانے مت بنائیں۔ اور اگر کسی وجہ سے، یعنی نشے کی وجہ سے وہ مصیبت میں پھنستا ہے تو آپ اس کو باہر نہ نکالیں
کسی تجربہ کار آدمی کو کہیں کہ تم جا کے اس کی مدد کرو. ٹف لو فیملیز یہی کرتی ہیں, ٹف لو گروپس یہی کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کا بچہ کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تھانے میں یا کسی ہسپتال میں یا اور, تو وہ خود نہیں جاتے, وہ ٹف لو فیملیز کے 2-3 افراد کو بھیجتے ہیں کہ تم جا کے تو اس سچویشن سے ڈیل کرو, کیونکہ وہ ایفیکٹولی ڈیل کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر, کیونکہ ہر مریض کو ضرورت ہوتی ہے ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر کی. ہر مریض کہتا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا, ہر مریض کہتا ہے کہ میں خود ہی چھوڑ دوں گا, میری ول پاور ہی بڑی ہے. ہر پیشنٹ ایسی باتیں کرتا ہے, وعدے کرتا ہے, ارادوں کا اظہار کرتا ہے, لیکن زیادہ تر مریض 99% ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر نہیں ہوتا ان کا. ٹریٹمنٹ سیکنگ, کیا آپ اس سے تاثر لیتی ہے؟ ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر, ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر کا مطلب ہے کہ میرا کچھ کر لو, میرا علاج کرا دو. جیسے کبھی اگر آپ سامنے یہ سروسز ہاسپٹل ہے اس کی ایمرجنسی میں جائیں تو وہاں بہت سے مریض ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کم ہوتے ہیں, اور کوئی پیٹ درد کے ساتھ, کوئی ایکسیڈنٹ کے ساتھ, کوئی کسی چوٹ کے ساتھ, کبھی کوئی کسی درد کے ساتھ, تو وہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نو سدو, میرا چھیتی کچھ کر دیو, میں بڑی تکلیف وچ ہاں. لیکن جو ہمارے نشے کے مریض ہوتے ہیں وہ گھر میں صبح شام یا کبھی کبھار بھی ونس ان اے بلو مون بھی یہ نہیں کہتے کہ میرا کچھ کر لو, مینو بچا لو. یہ نہیں وہ کہتا میں کر لوں گا, کیونکہ اس کا ڈاکٹر اس جیب میں رہتا ہے, وہ جب چاہے اچھا فیل کر سکتا ہے ارسپیکٹو آف دی ریالٹی. وہ جب چاہے وہ اچھا محسوس کر سکتا ہے. ریالٹی چاہے بیڑا گرک ہو, لیکن وہ جب چاہے نشے کی تازہ ڈوز لے کے تو اپنے آپ کو کھو سکتا ہے. 6 چیزیں ہیں جو کسی بندے کو 0 سے کلائمیکس تک لے کے جا سکتی ہیں. پہلی چیز ہے ول, کہ کیا اس بندے میں ارادہ ہے. اگر ارادہ ہے تو ایک شرط پوری ہو گئی. اگر ارادہ نہیں ہے تو آپ ارادہ پیدا کر سکتے ہیں, آپ اسے شوق دلا سکتے ہیں. دوسری چیز ہے سکل. سکل کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس سے نہیں ہو پاتا کوئی اس کو سمجھا دے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. میتھ کا سبجیکٹ اس کو نہیں آتا تو اب آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ کوئی ٹیوٹر ہو جو میتھ کا سبجیکٹ اس کو کرا دے. تو یہ ہے سکل. یا اگر وہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا پڑھائی پہ تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کانسنٹریشن سکھائیں گے. تو سکلز جو ہیں وہ پہلا جو ہے, پھر دوسری سکل ہے. تیسری چیز ہے کہ اس کو ایسے لوگوں میں چھوڑ دیں کہ جو پڑھنے لکھنے والے ہوں اور کامیاب ہونے والے ہوں. جیسے ایک دن میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ٹین ایجر یہ تہیہ کر لے کہ اس نے 5 دوست چننے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ وہ پڑھنے والے ہوں اور وہ نشہ نہ کرنے والے ہوں اور وہ مالی طور پر آسودہ فیملیز سے ہوں اور ان کا کردار اخلاق اچھا ہو اور وہ شکل صورت کے بھی اچھے ہوں, یا جو بھی آپ خوبیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے اندر موو کرتے کرتے آپ کے اوپر ان کا رنگ چڑھے گا. جیسے کہتے ہیں نا, خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے,
لیکن آپ نے کبھی کسی خربوزے کو دوسرے خربوزے سے باتیں نہیں کرتے دیکھا ہوگا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ ایک مینٹور ہوتا ہے یا گرو ہوتا ہے کہ جو وہ منزل حاصل کر چکا ہوتا ہے جو اب وہ دوسروں کو سکھا رہا ہوتا ہے. چوتھی چیز گرو ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے یا اپنے لیے کوئی گرو تلاش کر لیں. یہ گرو زندہ انسان بھی ہو سکتا ہے, یہ گرو وہ انسان ہو سکتا ہے جو کہ دنیا میں پہلے تھا پر اب نہیں ہے, پر اس نے اپنی کتابوں میں یا اپنی باتوں میں سارے راز بتا دیے. اور یہ گرو وہ بھی ہو سکتا ہے جو آج کل کوئی ٹرینر ہو جو کہ عملی طور پر آپ کو سکھا سکتا ہو کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں, کردار اچھا کیسے بناتے ہیں اور دولت کیسے کماتے ہیں. تو یہ گرو چوتھے نمبر پہ. اور پانچویں نمبر پہ ایک طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ روزانہ بہی کھاتہ بنانا, روزانہ کی پروگرس چیک کرنا, انوینٹری. اگر آپ چاہیں تو ایک انوینٹری ہے جو میں روزانہ کرتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو ابو بکر سے وہ مثال لے سکتے ہیں کہ 100 باتیں ہیں جو ایک صفحے پہ لکھی ہوئی ہیں, اور روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے 3 منٹ میں ان 100 باتوں کے اوپر یا تو کراس لگانا ہوتا ہے یا ٹک مارک لگانا ہوتا ہے یا 10 میں سے نمبر دینے ہوتے ہیں. اٹ ٹیکس اونلی 3 منٹس. 100 باتیں, اور وہ پچھلے دن کے بارے میں ہوتی ہیں کہ کل یہ کام میں نے کیسا کیا تھا, نیند کیسی تھی, میرا کھانا پینا کیسا تھا, میرا بولنا چالنا, رہن سہن, اخلاق, لباس, اور ٹی وی کیسے دیکھا میں نے, کتاب کتنی پڑھی, اچھے لوگوں کو ملا کہ نہیں ملا. وہ ساری باتیں موڈ مزاج کے بارے میں, کام کاج کے بارے میں 100 باتیں ہیں جو صبح اٹھ کے 3 منٹ میں اس میں سے گزرتا ہوں. آپ چاہیں تو وہ اپنے لیے بنا سکتے ہیں اس میں تبدیلیاں کر کے, اور اس کی ایک اسپائرل بائنڈنگ کروا لیتے ہیں پرنٹنگ کرا کے, تو روز کی تاریخ آپ کے سامنے آئے گی اور آپ ایک پینسل سے اس کے اوپر نشان لگا سکتے ہیں, تیزی سے ٹک مارک کر سکتے ہیں. It takes only 3 minutes, not more than that. تو یہ پانچواں فیکٹر ہے جس کو انوینٹری کہتے ہیں. انوینٹری بہی کھاتے کو کہتے ہیں, جیسے پرچون کے دکاندار بھی بناتے ہیں اور بڑے بڑے سیٹھ لوگ بھی بناتے ہیں. اور چھٹی چیز ہے بے جان چیزوں سے فائدہ اٹھانا, جیسے ماحول ہے, جیسے کہ آپ کا اسمارٹ فون ہے, بے جان چیز ہے لیکن اس سے زیادہ جاندار چیز کوئی نہیں ہے. کتابیں بے جان ہیں. بے جان چیزوں سے فائدہ اٹھانا, قربتوں اور فاصلوں سے فائدہ اٹھانا, کیونکہ قربتیں اور فاصلے بہت میٹر کرتے ہیں. دیکھو نا عثمان اتنے کڈا اداس بیٹھا ہے, ایتھے ہسدا سی, ٹھیک ہے, کنا فرق پی گیا جی. اتنے ابا جی دے کول بیٹھا ہے تو بالکل اداس بیٹھا ہے. ہاں, تو کہا کہ ادھر آ. تو کیوں کہا؟ کیونکہ یہ پھر ادھر بات نہیں سنتے, پھر یہ آپس میں کوئی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں فیشل ایکسپریشن سے یا باتوں سے. تو پھر میں کہتا اچھا آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, آپ ادھر کر جائیں. اس کو کہتے ہیں پروپنکوٹی. پروپنکوٹی یعنی کسی سے فاصلہ یا قربت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. کسی سے فاصلہ یا کسی سے قربت آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں, یعنی بیٹا کیا چاہتا ہے یا آپ بیٹے کے لیے کیا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ ان 6 چیزوں پہ لگ جائیں. دیکھیں جو انفلوئنسر ہوتا ہے وہ بولے بنا متاثر کرتا ہے, جو کمیونیکیٹر ہوتا ہے وہ بول کے متاثر کرتا ہے. تو آپ دونوں طریقوں سے اپنے بچے کو متاثر کر سکتے ہیں, کبھی بول کے کبھی بولے بنا, کبھی اپنی مثال سے کبھی کسی اور کی مثال سے. اور جو قدرت نے آپ کو اثر و رسوخ دیا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. اثر ہے بطور فادر, رسوخ ہے بطور فنانسر. ہر فادر فنانسر بھی ہوتا ہے, اور فنانسر ہونا بہت بڑا لیوریج ہے. فنانسر ہونا, آپ دیکھ لیں کہ لوگ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں وہ باتیں مانتے ہیں زیادہ تر, اور نہیں مانیں گے تو پھر ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے.
لیکن فادر جو دنیا کا سب سے بڑا فنانسر ہوتا ہے وہ اس کا استعمال ہی نہیں کرتا. اب اگر آپ کوئی ٹول استعمال نہیں کریں گے تو وہ ٹول ورک نہیں کرے گا. اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹیلی ویژن ہے اور آپ اس کو سوئچ آف رکھتے ہیں تو آپ کی بلا سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو دنیا آپ کے گھر میں سیلاب کی طرح گھسی چلی آتی ہے. تو بطور فادر آپ فنانسر ہیں, اور بھی سارے ہیں بطور فادر فنانسر, میں بھی بطور فادر فنانسر بھی ہوں, اور میں بطور فادر انفلوئنسر بھی ہوں. تو انفلوئنسر جو ہوتا ہے اور جو فنانسر ہوتا ہے, جب یہ ایک ہی بندہ ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی انفلوئنسر اثر انداز ہونے والا اور فنانسر جو خرچہ کرنے والا. دیکھیے امریکہ دنیا پہ کتنا اثر رکھتا ہے, نزدیک یا دور ہر جگہ ہاتھ مارتا پھرتا ہے, اور اس کی بہت وجہ یہ ہے کہ وہ انفلوئنسر بھی ہے, وہ فنانسر بھی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ بھی اپنے گھر میں ایک چھوٹے سے امریکہ ہیں, بشرطے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ امریکہ ہیں. لیکن جس دن آپ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ آپ امریکہ ہیں تو اس دن سے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے, اور وقتی طور پر تھوڑا آپ کو ریزسٹنس بھی ملے گی. جب کوئی فادر جو ہے اپنے لیے گول سیٹ کرتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک منزل تک پہنچانا ہے, تو ان کو دو طریقوں سے آگے بڑھنا ہے, انفلوئنسر اور فنانسر, اس پہ غور کرنا ہے. اور 6 طریقے ہیں جو کہ عملی طور پر اس کی قسمت کو بدل کے رکھ دیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.